अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक खुला याफ्ता या तलाक याफ्ता लड़की की सबक आमोज कहानी है जो दोबारा घर बसाने से डरती थी। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपी क्या हुआ है आपको? क्यों रो रही हैं आप? अदन अभी यूनिवर्सिटी से वापस आई थी। अपने और इफ्रा के मुश्तरका कमरे में दाखिल होते ही सबसे पहले उसे बिस्तर से सिसकियों की आवाज सुनाई दी थी। वो परेशानी से इफ्रा के पास जाके उसे पुकारने लगी। अदन प्लीज अम्मी को समझाओ, मुझे दोबारा शादी नहीं करनी है। इफ्रा ने कुशन पर रखा सर उठा के आंसुओं से भरी सुर्ख आंखों से जवाब दिया तो अदन गहरा सांस भर के रह गई। हमेशा से ही इफ्रा को देख के वो यही सोचती थी कि काश वो अपनी आपी के लिए कुछ कर सकती, वो उसको इस तकलीफ से निकाल सकती। लेकिन मसला ये था कि उसकी आपी इफ्रा इस तकलीफ से निकलने के लिए खुद ही राजी नहीं हो रही थी। वो 2 भाई और 3 बहनें थीं। बड़ा भाई, फिर इफ्रा, मनाहिल, इरफान और सबसे छोटी अदन। उनके अब्बू काफ़ी सालों से कुवैत में थे। इफ्रा ने प्राइवेट बीए किया था, मनाहिल ने एफए, उनका भाई इरफान करियाने की दुकान चला रहा था। बड़ा भाई शादीशुदा था। इनमें अदन ही थी जिसे पढ़ने का शौक था और इसको पूरा करते वो यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर रही थी। 3 साल पहले इफ्रा और मनाहिल की इकट्ठी शादी हुई थी और उससे अगले साल उनके भाई अदील की भी। अदन की अपने मामू के बेटे से मंगनी हो चुकी थी और उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद उसकी शादी होना थी। मनाहिल को भी करीब ही फुप्पो के घर ब्याया था, लेकिन इफ्रा की शादी गैरों में हुई थी और 2 महीने बाद ही इफ्रा अपने माँ बाप के घर वापस आ गई क्योंकि उसके शोहर के दूसरी औरतों से नाजायज ताल्लुकात थे। खुला का नोटिस भिजवा दिया गया और यूं तलाक हो गई। इफ्रा की जिंदगी में आने वाला उसका शोहर ही पहला मर्द था। वो चाह कर भी अपने इस हादसे को भुला नहीं पा रही थी। वो बहुत डर गई थी। उसे ऐसा लगता था कि शायद दुनिया के सभी मर्द ऐसे हैं। वो कहती थी कि वो ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार देगी, लेकिन उसकी अम्मी ऐसा नहीं चाहती थी। उनका अपनी बेटी मनाहिल की तरफ से भी दिल बहुत परेशान था क्योंकि उसके ससुराल वालों ने औलाद ना होने के ताने दे देकर उसका जीना हराम कर रखा था। दूसरी तरफ वो इफ्रा को देख देख के परेशान रहती थी, इसलिए वो चाहती थी कि उसका घर उनकी जिंदगी में ही दोबारा बस जाए। लेकिन इफ्रा के मुसलसल इनकार की वजह से अब वो 35 का हिंसा पार कर चुकी थी। बालों में भी चांदी उतरने लगी थी, जिसे वो मेहंदी लगाकर छुपाने की कोशिश भी नहीं करती थी। खुद को मसरूफ रखने और इससे ज्यादा अपना खर्चा खुद उठाने के लिए वो एक स्कूल में जॉब कर रही थी। अब उसकी अम्मी ने उसके इनकार के बावजूद उसके रिश्ते के लिए कह दिया था और आज अचानक ही कुछ लोग उसे देखने आ गए थे, लेकिन इफ्रा उनके सामने ही नहीं आई थी। मजबूरन उसकी अम्मी को झूठ बोलना पड़ा कि वो खरीदारी करने अपनी छोटी बहन के साथ बाजार गई है। अदन ने अपनी इंग्लिश बेहतर करने के लिए अपने शहर के एक इंटरनेशनल इदारे से इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस लेने का फैसला किया। इफ्रा को भी इस बात पर मनाया कि वो भी ये कोर्स कर ले, उसके लिए बेहतर होगा, साथ ही उसका दिल भी बहला रहेगा। ये 3 महीने का कोर्स था। इफ्रा को भी शौक हुआ और वो भी उसके साथ चली गई। अदन यूनिवर्सिटी से आकर बच्चों को घर में ट्यूशन भी पढ़ाती थी। जब वो रात को रोज़ाना मिलने वाली असाइनमेंट तैयार करने लगती तो साथ इफ्रा को भी कहती, लेकिन वो इनकार कर देती कि मैं बहुत थक गई हूँ और लेट के मोबाइल देखती रहती। अगले दिन क्लास में जाके जब उसकी बारी आती तो वो सर नफ़ी में हिला देती। इसी तरह 1 महीना गुजर गया और एक टेस्ट भी हुआ। एक दिन तो टीचर ने कह दिया कि आपने अगर कोशिश ही नहीं करनी तो फिर इतनी फीस क्यों दी है। उस दिन अदन को भी गुस्सा आ गया क्योंकि उसी दिन पहले टेस्ट का रिजल्ट बताया गया था। अदन तो उसमें पास हो गई थी, लेकिन इफ्रा फेल हो गई थी। घर आके अदन ने अपने कमरे में जाते ही चादर उतार के बिस्तर पर फेंकी और इफ्रा को देखने लगी। देखा ना आपी, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। आप पूरा महीना स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं, 12,000 आपको तनख्वाह मिलती है और इस कोर्स के लिए आपने 10,000 रुपये दिए हैं। रोजाना इतनी गर्मी में किराया लगा के जाती हैं,
تو اگر آپ نے پڑھنا ہی نہیں تھا تو پھر کیوں اپنی محنت کی کمائی ضائع کر رہی ہیں؟ افرا تھکے ہارے انداز میں بستر پر بیٹھ گئی۔ عدن 8 سال ہو گئے ہیں پڑھائی چھوڑے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے سب کچھ۔ آپ ہی بس کریں، باقی باتوں کی طرح یہ بھی بہانے ہی ہیں آپ کے۔ کس دن آپ نے اسائنمنٹ کرنے کی کوشش کی؟ کس دن آپ نوٹس لے کے یاد کرنے بیٹھی؟ یا آپ نے مجھ سے کہا ہو کہ عدن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم مجھے سمجھا دو؟ افرا خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عدن سچ کہہ رہی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا آپ ہی کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے بھائی اور بھابھی بہت اچھے ہیں، لیکن سوچیں کل کو دوسری بھابھی گھر آئیں گی، دونوں بھابھیوں کے بچے ہوں گے، پھر دونوں بھائی اپنی اپنی فیملیز میں بزی ہو جائیں گے، تب آپ کے لیے کس کے پاس وقت ہوگا؟ کسی کے پاس بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وجود بھی اس گھر میں دوسروں کو کھٹکنے لگے۔ نہ کریں اپنے ساتھ ایسا آپ ہی، تنہا زندگی نہیں گزرتی، ابھی بھی وقت نہیں گزرا، آپ ابھی بھی جوان لگتی ہیں، اونچا لمبا قد ہے، سفید رنگت ہے، بس آپ کو گرومنگ کی ضرورت ہے۔ یہ جو بال سفید ہو رہے ہیں نا، انہیں ڈائی کریں، تھوڑی بہت ورزش کیا کریں تاکہ آپ چاقو چوبند رہیں۔ اپنے دل کو خود سے خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اتنی دفعہ کہا ہے، لیکن آپ کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، مجھے کچھ نہیں کرنا، میں جیسی ہوں ویسی ہی ٹھیک ہوں، میرا دل ہر چیز سے مر گیا ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا آپ بھی کہ جیسی ہوں ویسی ہی ٹھیک ہوں، اس سے زندگی نہیں گزرتی۔ پہلے جب بھی عدن بات کرنے کی کوشش کرتی تھی تو افرا اسے اسی وقت چپ کروا دیتی تھی کہ رہنے دو بی بی، مجھے کچھ نہیں سننا تم سے۔ لیکن آج اس کی تلخ باتیں سنتے ہوئے وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے رونے لگی۔ شاید وہ خود کو بھی بہتر بنانا چاہتی تھی، لیکن اسے لگتا تھا کہ سب کچھ بہت مشکل ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ طلاق کا دھبا لگ کر اس کی زندگی بے رونق ہو گئی ہے۔ اگر وہ خود کو بنا سنوار کر رکھے گی تو زمانہ کیا کہے گا؟ اس کے آنسو دیکھتے ہوئے عدن نے اب آرام سے کہنا شروع کیا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں آپ بھی کہ جب کوئی لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے تو وہ باقی چیزیں بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے لڑکی کو سر سے پاؤں تک پرفیکٹ کے ترازو میں تولتے ہیں۔ اگر آپ ریجیکٹ ہونے کی اذیت سے بچنا چاہتی ہیں تو خود کو معاشرے کے مطابق ڈھال لیں۔ یہ اتنا بھی مشکل تو نہیں ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، گھر بیٹھے ہی سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ خود کو معاشرے کے مطابق ڈھال لیں۔ دنیا کے ساتھ چلنے والے ہی کامیاب رہتے ہیں، دنیا سے پیچھے چلیں گی تو بہت کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ ضروری تو نہیں نا کہ خلا ہو گئی یا طلاق ہو گئی تو آپ خود کو ماسی بنا کر رکھیں، اپنی زندگی کو بے رونق کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت کچھ اچھا سوچ کے رکھا ہوگا، آپ بس خود سے کوشش کیجیے۔ افرا خود بھی باہر نکلتی تھی، اس لیے اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ والے لوگوں سے کتنا پیچھے ہے، اس لیے کسی نتیجے پر پہنچتے ہی اس نے سر اٹھایا، چادر سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے عدن، تم نے جو کہا وہ سب کچھ ٹھیک کہا، اب تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ عدن اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مغرب کی اذان شروع ہونے لگی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے کہا، ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے میں آج کا اسائنمنٹ آپ کو کرواتی ہوں، دیکھنا کتنی جلدی سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ افرا نے سنجیدگی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ اگلے دن سے ہی اس نے عدن سے ہی پوچھ کر کچھ ایکسرسائزز شروع کی، اپنے آپ کو فریش رکھنے کی ہر ممکن کوشش شروع کی، اچھے اچھے کپڑے پہنتی، اپنے سفید ہوتے ہوئے بالوں میں بھی اس نے ڈائی لگایا۔ عدن نے اس کے ساتھ کافی محنت کی، اس نے انگلش کا دوسرا ٹیسٹ پاس کر لیا اور پہلے والا بھی تیاری کر کے دوبارہ دے دیا، اس میں بھی پاسنگ نمبر لے لیے۔ 3 مہینے لگے اس کو۔ اب اس میں آنے والی تبدیلی دوسروں کو بھی نظر آنے لگی، وہ خوش رہنے لگی تھی، اسکول میں بھی بچوں کو جوش سے پڑھاتی، ٹیچر سے بھی اب بات کرتے ہوئے اسے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی، اپنے پہننے اوڑھنے کا خیال رکھنے لگی، وہ پھر سے سجنے سنورنے لگی۔ ایک فیملی فنکشن میں وقار احمد نے اسے پسند کیا اور اس کے لیے رشتہ بھیج دیا۔ وقار احمد ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ 5 سال پہلے جب اس کے ہاں پہلے بچے کی ولادت کا وقت آیا تو کچھ پیچیدگیوں کے سبب ماں اور بچہ دونوں اسے تنہا چھوڑ گئے۔ اب اس کے گھر والے بھی دوبارہ اس کا گھر بسانے کا کہہ رہے تھے، اس لیے افرا کو جب دیکھا تو وہ اس کو بہت سلجھی ہوئی لگی اور سمجھدار بھی۔ لیکن افرا کے گھر والوں نے انہیں بلوانے سے پہلے افرا سے پوچھنا مناسب سمجھا کہ وہ سوچ سمجھ لے
کیا چاہتی ہے وہ؟ اگر یوں ہی سسک سسک کر اکیلے زندگی گزارنی ہے تو بھی بتا دے، تاکہ وہ لوگ اس کے لیے رشتہ دیکھنا بند کر دیں۔ لیکن اگر دوبارہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتی ہے، تو پھر وہ ان لوگوں کو گھر بلا لیں۔ افرا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے عکس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے بھی خوبصورت تھی اور اب تو مزید اس نے خود کو تراش لیا تھا۔ اسے خود میں کہیں بھی کوئی کمی نظر نہیں آئی، ورنہ تو وہ یہی سمجھتی رہی کہ اس کا پہلا شوہر اس وجہ سے اسے چھوڑ کے دوسرے عورتوں کی طرف جاتا تھا کیونکہ شاید وہ خوبصورت نہیں تھی یا اس میں دوسری عورتوں جیسی بات نہیں تھی۔ اپنی ذات کی دوبارہ نفی ہونے کے خوف نے اسے اتنی مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا کہ وہ شادی کا نام سن کے ہی رونے لگتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی شخص دوبارہ اس کی ذات کو روندے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کم عقل تھی یا یہ سمجھتی تھی کہ اکیلے زندگی گزارنا بہت آسان ہے، بس وہ اپنی قسمت سے ڈرتی تھی، ورنہ ساتھی کی خواہش کسے نہیں ہوتی؟ اپنا دکھ سکھ بانٹنے کے لیے ایک مہربان کندھے کی ضرورت کسے نہیں ہوتی؟ اس نے بھی وقار احمد کو دیکھا تھا جب وہ دوسروں سے باتیں کرتے کرتے بار بار اس فنکشن میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تب تو اس کو وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اپنے لیے آنے والے رشتے کے لیے جب وقار احمد کی تصویر دیکھی تو اسے اس روز بار بار وقار احمد کا اس کی طرف متوجہ ہونا سمجھ میں آ گیا۔ اب خود کو دنیا کے معیار کے مطابق ڈھالنے کے بعد اس میں تھوڑا اعتماد بھی آ گیا تھا، اور اسی اعتماد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ افرا بی بی، دل کے دروازے پر دستک دینے والے کے لیے دروازہ کھول کے تو دیکھو، کیا پتا وہاں محبت تمہیں اپنی آغوش میں سمیٹنے کے لیے باہیں پھیلائی کھڑی ہو۔ عدن نے جب افرا کا اقرار سنا تو خوشی کے مارے افرا سے لپٹ گئی۔ آخر عدن کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ اس کی آپی کا گھر دوبارہ بسنے جا رہا تھا اور اسے یقین تھا کہ اب کی بار خوشیاں اس کی آپی کا مقدر ہوں گی، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر جب آزمائش ڈالتا ہے تو اس کے بعد دگنی خوشیاں بھی عطا کرتا ہے۔ اپنے اس فیصلے پر گھر والوں کو خوش دیکھ کر افرا کے اندر بھی طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ افرا جیسی ہزاروں طلاق یافتہ یا خلا یافتہ لڑکیاں ہیں جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی خوف کی بند گلیوں میں قید کر لیتی ہیں اور یہ جان ہی نہیں پاتی کہ ان بند گلیوں سے آگے بھی کیسا روشن سویرا ان کا منتظر ہوگا۔